حضرت عباس حضور کے چچا تھے، ابو طالب حضور کے چچا تھے، ابو لہب حضور کے چچا تھے، اسی طرح حضرت عباس بھی چچا تھے۔ حضرت علی جو ہے یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو عبداللہ جو ہے یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس یہ حضور کے چچا زاد تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضرت عباس کے بیٹے تھے، حضور کے کزن تھے، چچا زاد تھے، ان کی عمر 13 برس کی تھی، 13 سال تھی۔ 13 سال کا کتنا بچہ ہوتا ہے؟ اتنے کوئی ہے 13 سالوں کا؟ تو کتنے سالوں سے بچے؟ یہ 13 سالوں سے سامنے بیٹھے تھے۔ اب دیکھیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اللہ پاک نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا فہم، اتنی فراست، اتنی ذکاوت، اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا لے لیتے ہیں، حضور علیہ السلام سے۔ اور دعا کیسے لیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضے کے لیے تشریف لائیں گے، آپ نے پہلے ہی کوزہ بھر کے پانی کا رکھ دیا۔ حضور علیہ السلام گئے اور جا کر، عادت آپ کی یہ تھی کہ آپ پہلے برتن اٹھاتے تھے، پانی لاتے تھے، ظاہر انسان ایسے ہی کرتا ہے، پھر تقاضے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو جب کوزہ اٹھایا تو دیکھا کوزہ بھرا ہوا ہے، تو بڑے خوش ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پہلی قصص پانڈا پار کے راہ کے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے، باہر تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام پوچھا یہ کس پار کے رکھے؟ تو کرا لے سراخیا اے حضرت عبداللہ سن پار کے رکھے، ایک روایت۔ دوسری روایت بچے آدھے حضرت عبداللہ آپ آہاں لگے یا رسول اللہ میں رکھے، اے پانڈا پار کے کوزہ پار کے میں رکھے۔ نبی علیہ السلام ہے تو اتنا نکا جیا، اتنا نکا جیا تھے، اتنی بڑی سمجھ اللہ سن تو کو دے چھڑی ہے کہ مڑے آنا کولو پہلے ہی تو پانڈا پار کے پانی دا رکھ چھڑے تاکہ نبی علیہ السلام کو تکلیف نہ ہوا۔ اتنی اللہ تو کو سمجھ عطا کر کے دی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے، جب حضور خوش ہوئے، خیر ہے کوئی نہیں، جب حضور خوش ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بلند کر دیے، ہاتھ اٹھائے اور دعا دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ اس استیاتن دعا کرا لو نا دعا کینو، دعا کرا لو نا دعا، ماؤ کو بھی دعا کینو، پیو کو بھی دعا کینو، استاذوں کو بھی دعا کینو۔ اب دعا لینا اور دعا کرانے میں فرق ہے۔ استاذ تے دعا ہر ویلے کر دے، بیٹھے دے کر دے، نمازہ تو بعد بھی اللہم انت السلام تو اس دا بدے دا جی ہوئے، خیرے دے کٹ نہیں ہکتا، خیرے کٹ دے دے مسیطی سی جل دے جی، قسم مقتدیہ کو ہکتے اللہ توڑی ماؤ کو مارے، اللہ توڑی پیو کو مارے، اللہ توڑی دادی کو مارے، اللہ توڑی تے چڑک باوے، اللہ ایئے کرے ہکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس تے دعا ہی کرنی ہے، تسی کچھ دیو تو پھر بھی دعا کرنی ہے، نہ دیو تے پھر بھی دعا ہی کرنی ہے۔ ایک ہوندے دعا کرالنا، او تے تستا بدے دے کردہ ہی کردے، اس تے کوئی فائدہ بولو نہیں۔ ایک ہے دعا کہنا، ایک ہے دعا۔ تساں دیکھے استاذ پریشان ہیں، مجبور ہیں، خفا ہیں، کسے پریشانی بچن، آ کے پوچھے استاد جی کے گل ہے؟ پیسے موقع دیں تے پیسے دیواں، کوئی اور پریشانی ہے تو اس میں تستا ساتھ دیواں، اور کوئی معاملہ ہے تو دسو، مڑے لائق کوئی خدمت ہے تو میں کراں، او جی بس فلانی پریشانی سی، اس طرح ایسا اس طرح ایسا، اے کہنو اے اللہ دا دیتے دے، اے کہنو ہون جدوں تسی ان دی خدمت کرسو نا تو استاد سپیکرہ بھی نہیں آتا، اللہ اکبر دلوں نکل سی، اے اللہ جس نے مڑی ضرورت پوری کیتی ہے، اے خزانے والے خدایا تو اس طرح بھی خزانے دے منہ کھول چھوڑ، پھر دیکھو منہ کھل دیں کہ نہیں کھل دے۔ لیکن تسی آخو نا جی میں تے ہر مہینے 50 روپے جی مسیتی پہ دینا، تو پھر استاد آخے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے دعا کرنا، اے رٹی دیاں دعائیں استاذ کرتا ہے،
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خدایا مڑے ماؤ کو بھی بخش، پیو کو بھی بخش، مقتدیاں کو بھی بخش، مڑے سنگیاں کو بھی بخش، دوستوں کو بھی بخش، فلانے کو بھی بخش، بخش تو بخش۔ ایک ہوندہ دعا کرالنا تے ایک ہوندہ دعا کہنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دعا چاہ کی دی، کہ کیتا دعا؟ آئے اللہ، نبی علیہ السلام کو لو دعا چاہ کی دی، کس طرح کہہ دی؟ نبی علیہ السلام دیکھے پانڈا پرے دا رکھے دے، کوزا پار کے رکھے دے، حضور آخیا اللہ اکبر عبداللہ، اور نکی جی عمری پہ، اور خدا سن تو کوئی اتنی بڑی سمجھ دے چھڑیے، اور تو اے سوچیا کہ مجھ کو تکلیف ہو سی، میں اٹھ کے جلساں کھوا تو اے لوٹا اے کوزا پار کے ہنساں، تے تو پہلے ہی پار کے رکھ کے دے، اور تو کو خدا قرآن دی سمجھ دے ہوئے۔ تے اے نکے جے جس ویلے نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے نا، تے حضرت عبداللہ دی عمر ہے 13 سال۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے تو عمر کتنی ہے؟ 13 سال۔ اس جن کے اتنے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا چاہ کی دی نبی علیہ السلام کو، دعا اے جی کہہ دی، اے جی کہہ دی، اے جی کہہ دی۔ اسی طرح ماں کو بھی دعا کہنو، ماں کا دے خیرے کر دی اولادی کو۔ ہاں جتنے تک مجھ بڑا کرتوت نہ کر کے نہ، ظلم نہ کر کے نہ، ہاں ماؤ دی کدے ٹانگ پنے باں پنے جی، ماؤ کو اٹھ کے مارے تو پھر تو اس خیر ہی کر لیں نا، لیکن بعض دفعہ ماما مار کھا کے بھی خیرے نہیں کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن ماؤ کو بھی دعا کرا لینا، دعا کے کرے کہنے، پیو کو بھی دعا کہنے، استاذہ کو بھی دعا کہنے۔ اللہ دیکھو یہ جنکا دے ذہن پہ گل لگ گئی، دعا کہنا تے کرالنا سمجھ گئے ہو نا۔ اللہ یہ ہے کہ دعا خود بخود اندروں نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دعا چاہ کی دی یار، اے جا اللہ سن قرآن دی سمجھ دیتی، اور نبی علیہ السلام اے دعا نہیں کی تھی۔ عبداللہ تو کو خدا مکے میں مارکیٹ دے ہوئے ہو، عبداللہ تو کو خدا مدینے میں بڑے بڑے پلازے دے ہوئے ہو، عبداللہ توڑی نسلوں کو خدا بڑی بڑی جائیداداں عطا کرے۔ اتھے یہودی بڑے بڑے باغاں دے مالک بھی آسے، مسلمان بھی باز آسے، لیکن بڑے بڑے باغاں دے مالک، کھجور کا بہت بڑا کاروبار۔ لیکن نبی علیہ السلام اے نہیں آخیا کہ اللہ تو کو اے دے وے، اللہ تو کو مجھ ساری اونٹ دے وے، مجھ سارا مال دے وے، مجھ ساری بکریاں دے وے، مجھ ساری پیڑاں دے وے، اللہ تو کو فلانی جائی فلانی مارکیٹ دے وے۔ نہ نہ، کیسی پیاری دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔ بس معلوم ہی ہویا، پتہ یہ چلا کہ ساری دولتوں سے بڑی دولت قرآن کی سمجھ ہے۔ آج تسی بیٹھے دیو نا قرآن سمجھ راستے، یہ تسی کلاس ہوندی ہے، یہ سب تو بڑی دولت ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور لوکو تساں بچو بہتر اوے جڑا قرآن پڑھے، سکھے تے سکھا لے۔ قرآن سکھے تے، میں تساں کو سوال کرتا پوچھتا، نبی علیہ السلام جدوں ہے خیرکم تساں بچو، اے اس ویلے حضور دے سامنے کون بیٹھے دے ایسے؟ صحابہ۔ کون بیٹھے دے ایسے؟ خیرکم۔ صحابہ نمازی ایسے کہ نہ سے، حاجی سے کہ نہ سے، مجاہد سے کہ نہ سے، تہجد گزار سے کہ نہ سے، پرہیزگار سے کہ نہ سے، لیکن انہاں نمازیاں کو، تہجد گزاراں کو، پرہیزگاراں کو نبی علیہ السلام آختن، اور تساں نمازیاں بچو، تساں تہجد گزاراں بچو، اور تساں حاجیاں بچو، اور تساں مجاہداں بچو، تے تساں غازیاں بچو، سارے کو چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھ دیتے پڑھال دے سکھتے تے۔ خیرکم، اے نہیں آخیا کہ بلمازاں بچو، اے نہیں آخیا چرسیاں بچو، اے نہیں آخیا پگیاں بچو، اے نہیں آخیا لوفراں بچو۔ خیرکم، تساں نمازیاں بچو، حاجیاں بچو، پرہیزگاراں بچو، شب زندہ داراں بچو، تہجد گزاروں میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
تو میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، نبی علیہ السلام سے دعا لے لی، حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ عبداللہ کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔ پھر خدا سن قرآن دی ای جی سمجھ دیتی، اے جی سمجھ دیتی، آختن مڑے بوٹا دا تسمہ بھی کدے ترٹتا سا نا، تو میں اس تا حال قرآن بے چکٹ دا سا۔ کسا سنائیں ہستے ہستے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ ہر بات قرآن سے نکال لیتے ہیں، ہر بات قرآن سے، ہر مسئلہ قرآن سے، ہر چیز کا حل آپ قرآن سے نکال لیتے ہیں، یہ بتائیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر جو 63 سال تھی یہ بھی قرآن میں ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر توقف کیا، کرنے کے بعد فرمانے لگے میں نے قرآن کریم سے محمد رسول اللہ کی 63 سال عمر معلوم کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ بچے یاد رکھیں گے اس کو۔ کیسے؟ کہتے ہیں میں نے قرآن کی سورتوں کو شمار کیا، گنا، تو گننے کے بعد پتہ چلا قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد 114 ہے۔ کتنی تعداد ہے؟ کتنی ہے؟ 114۔ تو میں ایک سورت پہ پہنچا، اس سورت کا نام تھا سورۃ التغابن۔ کیا نام ہے؟ اور اس کو تغابن کیوں کہتے ہیں؟ اس میں آیت موجود ہے ذالک یوم التغابن۔ اب اس کا معنی کیا ہے آگے آپ پڑھیں گے، ادری صاحب آپ کو پڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچا دے۔ ذالک یوم التغابن، تغابن کہتے ہیں غم کو، تغابن کہتے ہیں پریشانی کو، تغابن کہتے ہیں دکھ کو، تغابن کہتے ہیں افسوس کو۔ اللہ کہتے ہیں ذالک یوم التغابن، یہ بڑے افسوس کا، بڑے دکھ کا، بڑی پریشانی کا، بڑے گھاٹے کا اور بڑے نقصان کا سال ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ دیکھوں میں اس سورت کو، یہ کتنے نمبر پر کھڑی ہے قرآن میں؟ پہلے نمبر تے کیڑی سورت ہے؟ دوئے تے، تری تے، چوتھے تے، 64ویں نمبر پر کیا ہے سورت؟ کتنے نمبر پر ہے؟ 64ویں نمبر پر۔ کتنے نمبر پر ہے؟ آختن میں دیکھے 64ویں نمبر تے سورہ تغابن ہے۔ تغابن بچ خدا آخت ہے کہ 64واں سال غم دا سال ہے، پریشانی دا سال ہے، دکھ دا سال ہے، افسوس دا سال ہے۔ تو اس تو پہلے 63ویں نمبر تے کیڑی صورت ہے؟ کہتے ہیں میں نے جھانک کے دیکھا سورہ منافقون کھڑی ہے۔ کہتے ہیں میں نے سورہ منافقون کو پڑھا، اللہ اکبر، پڑھتے پڑھتے جب میں آخر میں پہنچا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جب موت آتی ہے، موت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں موت جب آتی ہے اللہ پاک موت کو پیچھے نہیں ہٹاتے، موت اپنے وقت پہ آتی ہے، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کو بھی موت آئی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں اذا جاء اجلها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نفس سے مراد آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے، اور اجل سے مراد آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ کا دنیا سے جانا ہے۔ تو 63ویں نمبر پر آقا دو جہاں کے دنیا سے جانے کا تذکرہ، تو 64واں سال، لہٰذا آقا دو جہاں جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو 64واں سال امت کے لیے سب سے بڑا غم کا سال ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ کتوں معلوم ہوئی؟ کہاں سے معلوم ہوئی؟ کیونکہ یہ سورت کہاں پہ ہے؟ حضور کی موت کا تذکرہ کس میں ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک میں۔